ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جانم حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ ریگ زار کربلا پہ سن 61 ہجری میں جو خود اپنا نذرانہ اپنے باوفا ساتھیوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے صفحات پہ موجود رہے گا۔ حسین یہ چاہتے تھے کہ سماج سے برائیاں ختم ہوں، حسین یہ چاہتے تھے کہ سماج سے ظلم ختم ہو، اسی لیے حسین نے کہا تھا کہ میرے نزدیک موت زیادہ بہتر ہے بنسبت ظالم کے ساتھ زندگی گزارنے سے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، وہ اسی لیے کیا تھا تاکہ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، سماج اور معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں اور امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کی ہدایت کی جائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ سن 61 ہجری نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے اپنے 72 ساتھیوں کے خون کا نذرانہ بارگاہ یزدی میں پیش کیا تھا۔ شب عاشور آ جاتی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے با وفا ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ تم پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا، کہا جسے جانا ہو وہ جا سکتا ہے، لیکن جب چراغ دوبارہ پھر روشن ہوا ہے تو پھر انصاران حسین، وہ شیدائی حسین کی جنہوں نے محبت اور وفاداری کا ثبوت کربلا میں پیش کر دیا اور بتایا کہ وفاداری کسے کہتے ہیں، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان با وفا صحابیوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد آخری شہید حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے خیام میں آگ لگا دی، یہاں تک کہ مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی۔ جب خیام جل رہے تھے، جناب زینب جناب سید سجاد کے پاس آئیں، غش میں جناب سید سجاد ہیں، کہا اے سید سجاد بتاؤ کہ خیام میں جل کر جان دے دیں یا پھر کیا کریں؟ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ سید سجاد نے جیسے ہی کہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سہارا دیا اور چلتے ہوئے خیام سے حضرت سید سجاد کو بچایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان لمحات جب شام غریباں خیام جل رہے تھے تو آل محمد زمین کربلا پہ بکھر گئے تھے۔ اسی لیے جب حضرت امام زین العابدین اسلام مدینہ آ جاتے ہیں تو ایک کسی چاہنے والے نے سوال کر دیا تھا، مولا یہ بتائیے کہ جب شام غریبہ خیام جل رہے تھے تو آل محمد اس وقت کہاں تھے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سوال کرنا تھا تو چوتھے امام امام زین العابدین اسلام نے اس صحابی سے کہا تھا کہ میرے صحابی یہ بتاؤ کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مولا تسبیح ہے۔ کہا اگر ڈور ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا دانے بکھر جائیں گے۔ کہا میرے صحابی اسی طریقے سے شام غریبہ میں خیام جل رہے تھے تو آل محمد زمین کربلا پہ بکھر گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام غریبہ خیام جل گئے، جلے ہوئے خیام کی تنابوں کے بیچ آل محمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب بیٹھے ہوئے تھے حسرت و یاس کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے، آج نہ قاسم ہیں نہ علی اکبر ہیں نہ عباس ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی ہے۔ شام غریباں حضرت زینب رات کی تنہائی، رات کا سناٹا ہے، حفاظت کر رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک روشنی
سامنے سے روشنی دکھائی دی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا سمجھی کہ شاید کوئی یزیدی لشکر کا آ رہا ہے. جب قریب آ گیا تو علی کی بیٹی زینب آگے بڑھی, کہا اے سوار, اگر کچھ لوٹنا ہو تو صبح کے وقت آنا اور لوٹ لینا, اس لیے کہ ہمارے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے روتے روتے سو گئے ہیں, واپس چلے جاؤ. سوار ہے کہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دوسری مرتبہ کہا اے سوار, تجھ سے علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے واپس چلے جاؤ, اگر تمہیں کچھ لوٹنا ہو تو صبح کے وقت آنا. لیکن سوار ہے کہ پھر آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. جب سوار قریب آ گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی, آنے والے کے لجام فرش پہ ہاتھ رکھا, کہا اے سوار, تو کیا سمجھتا ہے کہ علی کی بیٹی خوفزدہ ہو جائے گی؟ سوار واپس چلے جا. اتنا ہی کہنا تھا کہ آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹا دی. کہا بیٹی زینب, پہچانا نہیں؟ اب جیسے ہی نقاب ہٹائی زینب نے بابا کو دیکھا, تڑپ گئی. کہا بابا اس وقت آئے ہیں جب قاسم شہید ہو چکے, جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی, جب عباس کے شان قلم ہو چکے, میرے بھائی حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ علی مرتضیٰ نے کہا زینب میں ہر مقام پہ تھا لیکن مرضی معبود یہی تھی کہ میں خاموش رہوں. کوئی بی بی کہتی ہے یا علی اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر شہید ہو رہے تھے؟ کوئی بی بی کہتی یا علی اس وقت کہاں تھے جب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا؟ یا علی اس وقت کہاں تھے جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا؟ علی مرتضیٰ یہ سن کے خیبر شکن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. لیکن خیبر شکن کی آنکھوں نے کیا دیکھا کہ تمام بیویاں تو موجود ہیں, لیکن ایک بیوی ہے جو 5 سالہ جو جلے ہوئے خیموں کی تنابوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ہیں, اور عالم یہ ہے کہ مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, کانوں سے خون بہ رہا ہے, دامن جلا ہوا ہے. علی مرتضیٰ نے جب یہ منظر دیکھا کہا بیٹی زینب تمام بیویاں آئیں مگر سکینہ میرے قریب نہیں آئی, کیا میری سکینہ مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب نے کہا سکینہ تم نے بابا کو سلام نہیں کیا. اب جیسے یہ سننا تھا حضرت سکینہ آگے بڑھی, کہا السلام علیک یا امیر المومنین, اے کائنات کے امیر آپ پہ میرا سلام ہو. یہ سننا تھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا سکینہ اس طرح سے تو اجنبیوں کو سلام کرتے ہیں, سکینہ کیا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ جہاں پہ سکینہ نے جیسے سنا کہا اے دادا علی مرتضیٰ آپ سے ایک شکوہ ہے. کہا بتاؤ سکینہ کیا شکوہ ہے؟ کہا دادا علی مرتضیٰ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ باپ کو اپنی بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے. آج جب آپ کی بیٹی نے بلایا تو آپ نجف سے کربلا آ گئے, لیکن ہائے اس وقت کہاں تھے جب میں آپ کو آواز دے رہی تھی؟ میرے بابا کے گلے پہ شمر کا کند خنجر چل رہا تھا, میں تڑپ رہی تھی, میں آواز دے رہی تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ بچوں کو شمار کرنا شروع کیا. کہا بہن ام کلثوم میرے ساتھ آؤ. شمار کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ کچھ بچے موجود نہیں تھے, جس میں سے جناب سکینہ بھی موجود نہیں تھیں. تلاش کرتے ہوئے زمین کربلا پہ تلاش کرتے ہوئے ایک نشیب کی طرف پہنچی. اب جو نشیب کے قریب پہنچی کیا دیکھا ایک سوار ہے چلا آ رہا ہے. کہا ہے سوار تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا, ہاں لیکن اس نشیب میں جب میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو کسی بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی, اور آواز بھی اتنا زیادہ کرب میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی سے منہ ہٹا لیا. حضرت زینب نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ اس نشیب کی طرف بڑھنے لگی, سکینہ کہاں ہو آواز دو, سکینہ کہاں ہو آواز دو. حضرت زینب جب آواز دیتے ہوئے لاشِ امام حسین کے قریب پہنچی تو ایک مرتبہ آواز آئی زینب آہستہ بولو, سکینہ میرے سینے پہ روتے روتے سو گئی ہیں. جب قریب پہنچی حضرت زینب کیا دیکھا کہ سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سو رہی تھی. سکینہ کو اٹھایا, کہا سکینہ اٹھو. سکینہ آنکھیں کھولی. سکینہ نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو پکڑا, کہا سکینہ چلو. جناب سکینہ کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے لاشے سے واپس لے کے آ رہی تھی جناب زینب, کہا اچھا سکینہ یہ بتاؤ کہ بابا نے کوئی پیغام دیا ہے, کچھ کہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں بابا نے کہا ہے کہ جب راہ کوفہ و شام سے گزرنا تو میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اس لیے کہ مجھے 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا قتل کر دیا گیا ہے. پھوپھی اماں میرے بابا نے کہا کہ جب راہ کوفہ و شام سے گزرنا تو میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب کسی پردیسی کی مصیبت پہ رونا آئے تو مجھ پہ رو لینا, اس لیے کہ مجھے پردیس میں عالم
غربت میں 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ رات تھی کہ جب آل محمد پہ قیامت گزر گئی تھی۔ جناب سکینہ کو لے کے خیمے میں آئی، جناب سکینہ سو جاتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب خیمے میں لے کے آ جاتی ہیں تو رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، روشنی دکھائی دی۔ جب روشنی دکھائی دی حضرت زینب نے کیا دیکھا کہ کوئی بیوی ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ اب جو آئیں، قریب آئیں، کیا دیکھا کہ زوجہ حور ہیں۔ زوجہ حور ہیں، کچھ تھوڑا سا پانی اور بھنا ہوا کچھ اناج تھا جو لے کے آئی تھیں۔ پانی دیکھا، بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے سو گئے ہیں۔ اب جیسے ہی پانی کوزہ آب لیا، لینے کے بعد جناب سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ اٹھو، پانی آ گیا ہے۔ اب پانی کا نام سننا تھا کہ سکینہ تڑپ گئیں، کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا واپس فراز سے آ گیا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا نہیں سکینہ، چچا تو نہیں آئے مگر ہاں پانی آ گیا ہے۔ کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے تو کیا آپ لوگوں نے پانی پیا؟ کہا نہیں سکینہ ہم نے پانی نہیں پیا۔ کہا پھوپھی اماں پہلے آپ لوگ پانی پیجئے۔ کہا نہیں سکینہ پہلے تم پانی پی لو، اس لیے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی سکینہ نے سنا، کوزہ آب لیا، خیمے سے نکلی، مختل کی جانب بڑھنے لگی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں پانی اپنے بھیا علی اصغر کو پلانے لے جا رہی ہوں، اس لیے کہ میرا بھائی علی اصغر 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا تھا، میرے بھائی کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ سلام کعبه دل